بہت زیادہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ جو ہے نا، جو ڈپریشن کا شکار، انگزائٹی کا اور بہت ساری اور چیزوں کا وہ ہے، یہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز بتا دی کہ میں نے دن کیوں بنایا؟ سکون کے لیے، سونے کے لیے، اور رات کیوں بنائی؟ سکون کے لیے، سونے کے لیے، اور دن کیوں میں نے بنایا؟ تاکہ معاش کمانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک سسٹم ہمارے بنا دیا۔ تب جب رات آتی ہے تو اٹ سگنلز آ باڈی کہ یار ریٹرن ٹو یور سیف ہومس، ناٹ ایون اس، جتنے بھی اینیملز ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان کو سگنل کرتی ہے، کہتی ہے اس کی باڈی کو کہ یار رات ہوگی، ریٹرن ٹو سیفٹی، ریٹرن ٹو ریسٹ۔ تو اب سائنس نے اب یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے ریسنٹ اسٹڈیز میں کہ جب آپ سوتے ہیں رات کے ٹائم تو اٹ ناٹ اونلی ریسٹورز یور انرجی بٹ اٹ آلسو ہیلز دا کاپ ویبس ان یور مائنڈ، دا پرابلمس جو دن بھر آپ کے جو آپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو پرابلمس آپ کی مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ریکیوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریکوری فیز ہے۔ ہاں، اور ہماری یوتھ دیکھ لیں، دے آر ڈوئنگ دی اپوزٹ۔ ساری رات وہ اٹھتے ہیں، دے آر ان فرنٹ آف دا اسکرینس، اور اس کے بعد صبح سوتے ہیں یہ، اور ان کی لائفس ایسی ہیں جو میں دیکھتا ہوں نا، اپنے کزنز ہوتے ہیں چھوٹے یا فرینڈز ہوتے ہیں جو دے آر لیونگ لائف لائک زومبیز۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی رات جا کے نہیں گزاری سوائے رمضان کی آخری 10 راتوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی کی ایک کانسٹنٹ سنت متواترہ ہے کہ اللہ کے نبی رات کو جلدی سویا کرتے تھے، اور ارلی پارٹ آف دا نائٹ، اور ارلی پارٹ آف نائٹ پہ، اور لاسٹ میں اٹھتے۔ ہاں، تو اور ہم لوگ نا چونکہ اتنا زیادہ یہ کنزیوم کریں کانٹینٹ اور کمپیریزنس کریں، برو جتنا انسان کمپیریزن کرتا ہے نا اتنا وہ اینشیس ہوتا جاتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ یعنی ورری اباؤٹ دا تھنگز یو کین کنٹرول، ڈو ناٹ ورری اباؤٹ دا تھنگز یو کی ناٹ کنٹرول۔ اور جب بھی مصیبت، مشکل، پرابلمز آئے، قال انما اشکو بثی بحزن اللہ، ٹھیک ہے، میں اپنا سارا کمپلین اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہوں۔ واللہ اف یو، یہ تھراپسٹ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ تھراپسٹ جج نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی جج نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹینشن کے ساتھ سنتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے تو بس سجدے میں سر رکھ اور اپنے ساری غم بتا دے مجھے، اینڈ آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ، فارگیٹ اٹ۔ تو دے ڈرنک ٹو فارگیٹ اینڈ وی میک ذکر ٹو ریمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو ہمارے ہاں یہ فارگیٹنگ کا یا ڈسکنیکشن کا کلچر ہی نہیں ہے، وی میک ذکر ٹو ریمبر۔ آئی تھنک جتنا نالج انسان کے پاس ہوگا نا، پلس اللہ سے دعائیں کریں، جو احادیث میں اور آیات میں جو دعائیں ہیں نا، یعنی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ کیا دعا ہے؟ یعنی اس میں ہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ شریک نہیں کر رہا، میں تجھے تیرا حق ادا کر رہا ہوں، تو میرا ولی بن جا، میرا وارث بن جا، میرا نعم الوکیل بن جا، میرا کمادوست بن جا، اب مجھے تو سنبھال لے۔ آپ دیکھیں گے اکثر جو اللہ تعالیٰ کی جو ڈپریشن نکلنے کی دعائیں ہیں نا، وہ یا توحید سے ریلیٹڈ ہے یا قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی اللہ کی توحید بیان کرنا، لا الہ الا انت العلیم الحلیم، لا الہ الا انت ذو العرش المجید، یعنی یہ اللہ کی ڈپریشن کی دعائیں ہیں یہ، بالکل۔ تو ان سے جو ہے نا یہ دعائیں کر کر کے، یعنی اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو نہیں مجھے سے نکالنا ہے، اور میں صرف تیرا ہوں اور تیرے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہوں۔ یعنی ہم جب اللہ کے سامنے یہ عاجزی ان کے سارے بیان کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالی will miraculously take us out of situations and make Quran your companion. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Make Quran your companion. یہ جو دعا ہے نا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، تیری فیمیل بندی کا بندہ ہوں. This is such a humility والی دعا کہ when you ask Allah سبحانہ وتعالی about it، آپ اپنے آپ کو گرائیں اللہ کے سامنے and Allah will elevate you. Simple is that. یہ سبحان اللہ جو آپ نے بھی بات کی، اسپیشلی رمضان کا مہینے میں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ اب سحری کے لیے سارے اٹھ ہی رہے ہیں، یو ویکنگ اپ ان دا لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ۔ یار اس ٹائم کو نا ایسا یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا نا دن کا سب سے قیمتی مہنگا، آپ کا ایسیٹس میں جو سب سے مہنگا ایسیٹ ہوتا ہے نا، سب سے قیمتی، دس شوڈ بی دیٹ ایسیٹ۔ اور سبحان اللہ ابھی آپ نے بات کی نا کہ ایک انسان کی فطرت ہے، ہمارے پاس کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے نا، تو اور اسپیشلی وی ٹرائی ٹو رن فرام اوے فرام اٹ، ہم آنکھیں بند کرنا، یار مجھے بات نہ کرو، اس کا ذکر نہ کرو، اینڈ وی وانٹ ٹو، اور اسپیشلی جو سورس ہوتی ہے ایکسیپٹ دیٹ، بیکاز وہ ایک ہیٹفل سچویشن نا، بری لگتی ہے وہ چیز، یا اسے بھاگنا چاہ رہے انسان ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، یا کوئی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ساتھ پتہ ہے زیادتی ہوتی ہے، تو آپ اس سے دور، آپ کو اس سے ڈسگنٹلمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا انٹرسٹنگلی آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ہوا ہو کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں،
کی 2 3 4 5 6 سال کی اس ایج میں اسپیشلی کبھی کبھار آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا سختی سے کہیں نا یا ڈانٹیں یا کچھ کریں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ روتے ہیں اور وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہی بندہ جس نے ڈانٹا نا یہ مجھے ذرا حق کرے. میں اس لیے بھی بات ہے کہ لٹرلی 2 days ago میرا جو چھوٹا ہے بیچ والا اس کے ساتھ ہی ہوا نا مجھے گڑبڑ کی تو میں اس کو تھوڑا سا کیا کیا یار تم نے نا یہ شکل بالکل سیڈ والی ہوگی اینڈ مجھے پتا ہے اور ایک دفعہ تو اس نے ایک دفعہ بولا بھی تھا پہلے تب آپ مجھے حق کریں تو اس نے یوں کیا اس کی شکل وہ یوں بنی نا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا لیکن کرنا نہیں ہے نا اس طرح میں نے ہلکا سا ہاتھ کیا تو زور کھا کے نا ٹائٹ ہگ کیا نا ہی وانٹڈ اور ہگ کرنے کے بعد تھوڑا سا رونا زیادہ شروع کیا تھوڑا سا رویا کہ آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں تھا تھوڑا سا اس طرح کیوں کہا اینڈ یو نو واٹ از دس کہ ہی از ڈس اپوائنٹیڈ 2 چیزوں میں. ایک ہے کہ یار میں نے اس بندے کو ڈسپوائنٹ کیا جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. دوسرا یہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا اس کی اتنی بیکاز دیر از سچ اے اسٹرانگ بانڈ نا اپنے ماں باپ سے چھوٹے بچوں کا اتنا اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے کہ یار اتنی لو ہے اتنی محبت ہے کہ وہ رونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ یار رونا کہ یار یہ ریلیشن شپ کیوں خراب ہو رہا ہے وائی از دس یہ کیوں تنگی ہے مجھ سے مطلب اس چھوٹے سے بچے نا اس کا اتنا کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہوتی وہ اس کو سمجھ نہیں آتی اپنے ایموشن ایکسپریس نہیں کرنے آتے ہوتے بٹ اس کو یہ جو تنگی ہوئی ہے نا 2 سیکنڈ کی اس پہ غم رونا آتا ہے. یار ہمارا نا انسان کا نا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. اف وی ٹرولی لو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہم جب گناہ کریں گے ہمیں واقعہ اس پہ افسوس ہوگا یار میں نے کس کو ناراض کر دیا میں نے کس کے خلاف یہ گناہ کر دیا جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا یار جو مجھے پال پوس رہا ہے ایک ایک نعمتیں اس نے مجھے دی ہوئی ہیں ایک کیا کروڑوں نعمتیں دی ہوئی ہیں میں ایک یو نو ایک انکیپیبل ایک عجیب ایک مطلب کیا ہے میرے اندر یار میری کون سی صلاحیت جو ہے وہ اللہ نے دی ہوئی ہے. بولنے کی صلاحیت اگر بول سکتا ہوں تو اللہ نے دی ہے. سننے کی صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے. جو میں یہ سجدہ کر رہا ہوں اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میں اتنا ڈپینڈنٹ ہوں اللہ پہ اور پھر بھی نافرمانی کرتا ہوں یار. تو یہ اف وی ٹرولی لو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا پھر ہم جینوئنلی گناہ کے بعد نا ہمیں واقعی ندامت ہوگی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو پرابلمس ہماری لائف میں آئی ہیں جو ایکسٹرنل ہمیں لگتا ہے یار کوئی بندہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا کوئی اور کسی قسم کی غم پریشانی ہے یہ بھی پتہ ہے یار اللہ تعالیٰ آپ نے ہی بھیجی ہوئی ہے اور ہم آپ ہی کی طرف لوٹیں گے تو آپ ہی سے دعا کرنی ہے. میں کہیں اور نہیں جانا چاہتا اور یہ سولوشن بھی آسان ہے بجائے کہ آپ یار دنیا میں لوگوں کی در کی ٹھوکریں کھائیں اس کی طرف جائیں ادھر اسباب استعمال کریں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بٹ ان کے اوپر جب ہم ریلائی کرتے ہیں نا تو وہی آپ نے کہا نا کہ عجیب ایک تنگی سی رہتی ہے آپ ڈسکمفرٹ میں رہتے ہیں. دا مومنٹ یو پٹ یور ہیڈ آن دا گراؤنڈ اینڈ اسپیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ یو ڈونٹ ایون نو وٹ دا سولوشن از ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو سالو اور آپ اللہ تعالیٰ بھی سب کو ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا اس کا حل کیا ہے کب ہے کیسے آئی ایم جسٹ آسکنگ یو ڈو اٹ فار می میں اپنا کام کروں گا میرا کام ہے سجدہ کرنا ہے. تو یہ اللہ کے سامنے جو ہیوملٹی ہے نا اسپیشلی اس رمضان کے مہینے میں ہمیں نا آخری پارٹ آف دا نائٹ کو نا اپنا وہ ایک ایسا ساتھی بنانا چاہیے کہ دس شوڈ بی آر ڈیلی کانورسیشن ٹائم ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اپنے غموں کا اعتراف کرنا اللہ کے سامنے نا رو کے نا اپنی ساری حاجتیں پریشانیاں ٹینشنیں سب کچھ بیان کرتے چلے جائیں اور